اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ جس شہر میں مہاماری پھیل جائے اس سے فرار کے طور پر نکلنے اور باہر سے اس شہر میں آنے کی کراہت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پالے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 78۔ اور فرمایا، اور تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ سورہ بقرہ آیت 198۔ فائدہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی آیت سے مہاماری یعنی وبا والے شہر سے فرار ہونے کی مناہی پر ویویچن کیا ہے، کیونکہ انسان آخر فرار ہو کر کہاں جائے گا؟ موت تو ہر جگہ آ جائے گی، پھر اپنا شہر چھوڑ کر بھاگنے کا کیا فائدہ؟ دوسری آیت سے اس کے دوسرے حصے پر ویویچن کیا ہے کہ جب تک کسی شہر میں کوئی مہاماری والا روگ عام ہے تو جو لوگ وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں تو وہ اس دوران اس میں جانے سے بچیں، وہاں جا کر اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا سامان نہ کریں۔ احادیث سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے جو امام صاحب نے حدیث اور آیت سے ثابت فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ملک شام کی طرف تشریف لے گئے، یہاں تک کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مقام سرخ پر پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ کو اجناد شام کے شہروں کے ذمہ داروں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھی ملے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو بتلایا کہ ملک شام میں مہاماری پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس سب سے پہلے مہاجروں کو بلا کر لاؤ، چنانچہ میں ان کو بلا کر لایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مشورہ طلب کیا اور ان کو بتلایا کہ شام میں مہاماری پھیلی ہوئی ہے، تو ان کے بیچ اس مسئلے میں مت بھید ہوا۔ کچھ نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ ایک مقصد کے لیے نکلے ہیں اور ہماری رائے یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے نہ پلٹیں، اور کچھ نے کہا کہ آپ کے پاس بچے کچے لوگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو اس مہاماری کے سامنے نہ لے جائیے۔ آپ نے فرمایا، اچھا میرے پاس سے چلے جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے پاس انصار کو بلا لاؤ۔ تو میں نے ان کو بلایا، آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا، وہ بھی مہاجرین کے راستے پر چلے اور انہی کی طرح ان میں بھی آپسی اختلاف ہوا، تو آپ نے فرمایا، جاؤ میرے پاس سے چلے جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے پاس یہاں موجود قریش کے ان عمردار لوگوں کو بلا لاؤ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر ہجرت کی تھی۔ چنانچہ میں ان کو بلا لایا تو ان میں سے 2 آدمیوں نے بھی مت بھید نہیں کیا اور سب نے عام رائے میں یہی کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ لوٹ جائیے اور انہیں اس مہاماری کے سامنے پیش نہ کریے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں منادی کرا دی کہ میں صبح کو واپسی کے لیے سوار ہوں گا، تو تم بھی صبح اس کی تیاری کر لو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا اللہ کے لکھے سے فرار کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کاش یہ بات آپ کے علاوہ کوئی اور کہتا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے اختلاف کو ناپسند کرتے تھے۔ ہاں، ہم اللہ کے لکھے سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ بھلا یہ بتلاؤ، اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور وہ ایسی وادی میں اتریں جس کے 2 کنارے ہوں، ایک ان میں سے شاداب ہو اور دوسرا بنجر، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اگر آپ انہیں شاداب حصے میں چرائیں گے تب بھی اللہ کی تقدیر سے ہی چرائیں گے، اور اگر بنجر حصے پر چرائیں گے تب بھی اللہ کی تقدیر سے ہی چرائیں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آ گئے، جو اپنے کسی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے مشورے میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا، میرے پاس اس معاملے کے بارے میں علم ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم سنو کہ کسی جگہ پر کوئی مہاماری پھیلی ہوئی ہے وہاں مت جاؤ، اور جب کسی ایسی جگہ مہاماری پھیلے جہاں تم موجود ہو تو اس سے بھاگنے کے لیے وہاں سے مت نکلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی تعریف کی اور واپس لوٹ گئے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ۔ اجناد سے مراد شام کے 5 شہر ہیں: فلسطین، اردن، دمشق، حمص اور قنسرین۔ ابن علان، طاعون یا پلیگ ایک پھیلنے والا روگ ہے، جیسا کہ آج کل کووڈ-19 یا کرونا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی تعریف اس بنا پر کی کہ ان کا اور ان کے ساتھیوں کا اجتہاد
حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوا۔ اس اجتہاد سے پہلے انصار اور مہاجر صحابہ کے ایک ایک گروہ نے جو رائے دی تھی وہ بھی اپنے طور پر کسی نہ کسی شرعی اصل پر مبنی تھی۔ جنہوں نے واپس نہ جاننے کی رائے دی تھی انہوں نے اللہ پر بھروسہ اور اللہ کی مرضی کو سامنے رکھا تھا، اور دوسرے گروہ نے احتیاط کو اختیار کرتے اور ایسے حالات سے بچنے کو ترجیح دی تھی جن سے نقصان پہنچ سکتا تھا۔ یہ احتیاط اگرچہ تقدیر الہی کو ٹال نہیں سکتی، لیکن انسانوں کو ظاہری اسباب کے مطابق اسے ہی اختیار کرنے کی نصیحت کی گئی ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کی بنیاد بھی یہی اصل ہے، جس کی وضاحت بعد میں حدیث رسول سے ہو گئی۔ بہرحال اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کی مقصد تھا، امام کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی حفاظت کا اپنے طور پر پورا اہتمام کرے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی علاقے میں پلیگ پھیلنے کی بابت سنو تو وہاں مت جاؤ، اور جب وہ کسی جگہ پھیل جائے جبکہ تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو۔ بخاری اور مسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو تمام وباؤں سے، بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی آپ پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم۔